صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں میں ایک بات سننی ہے بڑے دھیان سے، ایک ہی بات ہے، ذرا مشکل بھی ہے، کوشش میں پوری کروں گا کہ آسان لفظوں کے اندر اس کو میں بیان کروں۔ دیکھیں قیامت کی سب سے بڑی نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا دجال ہے۔ کون ہے بھائی؟ دجال۔ سب سے بڑی نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی کہ قیامت کی ہے۔ جتنے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، سب نے آ کے اپنی امت کو یہ بات بتائی ہے، اپنے لوگوں کو۔ حضرت آدم نے بھی، جب ابھی دنیا بالکل تھوڑی سی تھی، کچھ لوگ تھے۔ حضرت نوح نے بھی، جبکہ حضرت نوح کے دور میں صرف 70 بندے بچے تھے، بس باقی سارے ڈوب گئے تھے پانی کے اندر۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو بتایا تھا کہ دجال آئے گا، بڑا ظالم بدبخت وہ شخص ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی بتایا کہ صحابہ سنو، وہ آئے گا۔ تو جب صحابہ بات سنتے تو صحابہ زاروں قطار رونے لگ جاتے، یا رسول اللہ اتنا بدبخت، اتنا ظالم، اتنا ظلم کر چھوڑے گا دنیا کے اوپر۔ وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی جو دائیں آنکھ ہے نا، سیدھی رائٹ آنکھ جو ہے وہ بند ہوگی اور ایک آنکھ ہوگی بس، اس لیے اس کو کہتے ہیں کانا دجال۔ کہاں سے آئے گا؟ شام اور ایران کے درمیان ایک گاؤں میں سے، وہاں سے آئے گا۔ بڑی روایات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں وہ پیدا ہوا، کچھ کہتے ہیں ابھی ہونا ہے، جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا ہوا پیدا نہیں ہوا، لیکن نبی نے کہا کہ وہ قیامت کے نزدیک آئے گا، ان کی کچھ نشانیاں ہوں گی، تب وہ دنیا میں آئے گا۔ اب دجال جو ہے اس کے آنے سے پہلے 3 نشانیاں پوری ہوں گی۔ 3 سال ایک کام ہوتا رہے گا۔ کیا ہوگا؟ کہ آسمان سے بارش ہونا ختم ہو جائے گی۔ پہلے کچھ حصے کا آسمان خشک پڑے گا، پھر اگلے سال دوسرا، پھر تیسرا آسمان بارش برسانا چھوڑ دے گا، زمین غلہ اگانا چھوڑ دے گی، جانور مرنے لگ جائیں گے بھوک سے، کیونکہ نہ گھاس ہوگی زمین پہ، نہ سبزی اگے گی، انسان بھی مرنے لگ جائیں گے فاقوں سے۔ پھر یہ بدبخت شام اور ایران کے درمیان سے کسی قبیلے سے، صفان سے میرے خیال سے، وہاں سے نکلے گا اور یہ دنیا کے اندر چل پڑے گا اپنے کھوتے کے اوپر بیٹھ کے۔ وہ عام کھوتا نہیں ہوگا، وہ اتنا بڑا کھوتا ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ اور دوسری آنکھ کے اندر پتہ ہے کتنا فاصلہ ہوگا؟ 40 گز کا۔ 40 گز کتنا ہوتا ہے؟ یہ سامنے جہاں پہ ہم آگ لگاتے ہیں نا گند پھینک کے، اس کی اگر آپ لینتھ دیکھیں نا، لینتھ لمبا کتنا ہے؟ وہ 98 فٹ ہے، اور اس کے گدھے کی ایک آنکھ اور دوسری آنکھ میں 120 فٹ کا فرق ہوگا، اتنا بڑا وہ گدھا ہوگا۔ وہ عام گدھوں کی طرح نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنا ایک قدم اٹھائے گا نا، ایک گدھا جو 3 دن کے اندر چلتا ہے، اس کا گدھا ایک قدم اٹھا کے 3 دن کا قدم ایک دن میں، ایک وقت میں اٹھائے گا۔ مثال کہ ایک گدھا 3 دن مسلسل چلتا رہے نا، 3 دن، اور اس کا جو گدھا ہوگا وہ صرف پاؤں اٹھا کے آگے کرے گا، تو وہ 3 دن گدھے چلنے والے کی مسافت ایک پیر اٹھا کے پوری کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، صرف 40 دن۔ آپ کہیں گے صرف 40 دن؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا کا پھیرا لگائے گا۔ اور اس کے 40 دن پتہ کیسے ہوں گے؟ جو اس کا پہلا دن ہوگا نا، وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو اس کا ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، چوتھا دن اس کے عام دنوں کے مطابق چلنے لگ جائیں گے۔ وہ آئے گا جب دنیا میں تو لوگوں کے سامنے بڑا پرہیزگار، نیک ہوگا، نیک بنے گا، لیکن اس کے ماتھے کے اوپر اللہ نے کاف الف با را کافر لکھا ہوگا، لکھا ہوا آئے گا کافر ہے۔ جو مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے،
وہ ان پڑھ بھی ہو، جاہل بھی ہوں گے، وہ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں گے یہ کافر ہے، وہ اپنا بڑی پرہیزگاری دکھائے گا کہ میں بڑا نیک ہوں، پر مسلمان اس کی بات نہیں سنیں۔ وہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرے گا، ایک فوج بنائے گا، اور اتنی بڑی فوج بنا لے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں اس ٹائم سب سے بڑی اس کی فوج ہوگی۔ اس کا جو گدھا ہے نا، اس کے کان کے نیچے 70,000 لوگ سائے میں آ جایا کریں گے، اتنا بڑا کھوتا ہوگا اس کا۔ اس کے پاس اللہ اتنی اس کو طاقت دے گا، اتنی طاقت کہ وہ جناب آسمان کو اشارہ کر کے بارش شروع کروا دے گا، لوگوں کو کہے گا مجھے رب مانو۔ رب مانتے ہو؟ کچھ لوگ کہیں گے جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اس کو کہیں گے ہاں تو رب ہے ہمارا۔ وہ پھر نکل پڑیں گے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ کسی بستی میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آئے گا اپنی پوری فوج لے کے، پوری فوج، اور آگے کہے گا مجھے رب مانتے ہو؟ اللہ کیا کرے گا؟ یہاں پہ بات تھوڑی سی کرو۔ اللہ اس کے ہاتھ میں ایک جنت دے گا، ایک جہنم دے گا، دونوں ہاتھوں میں اس کے کچھ ہوگا، ایک میں جنت ہوگی، ایک میں جہنم ہوگی۔ اللہ اس کو بڑی طاقت دے گا، لیکن جو جنت ہوگی نا وہ اصل میں دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہوگی۔ جب وہ سمجھے گا یہ جنت ہے لیکن اصل میں وہ جہنم ہوگی، یہ جہنم ہے اصل میں وہ جنت ہوگی۔ وہ آ کے پوچھے گا تم مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہم کہیں گے کہ نہیں مانتے۔ وہ کیا کرے گا؟ اٹھا کے اپنی طرف سے جہنم میں ڈال دے گا، پکڑے گا انسان کو جہنم میں، پر وہ اصل میں تو جنت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری بستی ایک ایسی بستی ہوگی جو اس کو مان لے گی تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ آسمان کو اشارہ کرے گا، بارش، زمین کو اشارہ کرے گا، زمین پہ فصلیں بغار بہترین قسم کے کر دے گا۔ جب رات کے ٹائم وہ گاؤں والوں کی، بستی والوں کی بھینسیں آئیں گی نا واپس، اللہ کے نبی نے فرمایا موٹی موٹی ہوئی ہوگی، اتنی انہوں نے گھاس کھائی ہوگی، سبزی کھائی ہوگی، اونچی ان کے کوہان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگلی بستی میں جائے گا، کہے گا مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے، میں رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ لوگ کہیں گے نہیں مانتے تجھے رب، نہ مانیں گے، نہ تو رب ہے، تو منافق ہے، تو کافر ہے۔ وہ آسمان کو اشارہ کرے گا، ختم، بارش رک جائے گی، بارش ہی نہیں ہوگی ادھر۔ زمین پہ ایسے ہاتھ مارے گا، زمین ساری بنجر ہو جائے گی، ختم، جتنا سبزہ ہوگا غیر۔ اللہ اتنی اس کو طاقت دے گا۔ کچھ لوگوں کو وہ کیا کرے گا؟ قبروں میں ہاتھ ڈالے گا، ہاتھ 70 مردے پیچھے، 70 نسلیں پیچھے لگا لو، 7 نسلیں پیچھے، مردہ نیچے سے زمین سے نکال لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دعا کرو نا نماز پڑھنے کے بعد تو 4 دعائیں مانگو، اس کے اندر ایک یہ بھی دعا مانگو یا اللہ دجال سے بچا کے رکھی، بہت خبیث الخبیث شخص ہے یہ جو بھی ہے، واللہ عالم پوری دنیا کے اوپر حملہ کرے گا، پوری دنیا کو مارے گا، کھائے گا، قتل کر دے گا، جو اس کو نہیں مانے گا جناب لوگوں کے اوپر قحط ڈال کے چلا جائے گا، کھانے کو روٹی نہیں رہے گی کسی کے پاس، کسی کو اشرفیاں دے جائے گا جو اس کو رب مانے گا، جو نہیں مانے گا جناب ان کے اوپر قحط ڈال جائے گا، نہ بارش ان کے شہر میں ہوگی، ٹھیک ہے، نہ ان کے شہر میں اگے گا، کچھ اگے گا، جانور مر جائیں گے، لوگ مر جائیں گے بھوکے۔ کہے گا مانو مجھے، اللہ اس کو اتنی طاقت دے گا کہ وہ کہیں سے گزر رہا ہوگا نا جہاں پہ زمین بنجر ہوگی، جہاں پہ ریگستان ہے یا بنجر علاقہ ہوگا، تو وہاں پہ ایسے اشارہ کرے گا نکال جو کچھ تیرے اندر ہے، زمین رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سونے، اشرفیہ، چاندیاں نکل پڑیں گی خود بخود زمین سے، اللہ اتنی طاقت دے گا اسے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جائے گی، ایسے جائیں گے اس کے پیچھے 7 اشرفیاں جواہرات کہ جیسے شہر کی مکھیاں کسی کا پیچھا نہیں کرتی، ویسے جائیں گے۔
پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا، پوری دنیا کا۔ اللہ سے دعا کیا کہ اللہ اس فتنے سے بچا کے رکھے، یہ کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صحابہ کو میرے دور میں بھی آ سکتا ہے، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا تھا، لیکن کچھ نشانیاں بتائی تھی کہ یہودی اسرائیل جو ہیں، اسرائیلی وہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کریں گے۔ فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہے انہوں نے، ان کو پتہ ہے ہمارے ابے نے یہاں سے ہی آنا ہے، یہودی مانتے ہیں نا اس کو، ان کی بائبل کہتی ہے کہ دجال نے آنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ابا ہیں یہ، کہ اس کے ساتھ ہم نے رل کے پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے، اور اس نے کرنی ہے حکومت ایک بار۔ اور یہودیوں کی بائبل میں یہ بات لکھی ہے، اسی لیے تو وہ فلسطین کے اوپر بیت المقدس کے اوپر حملہ آور ہیں کہ بیت المقدس کو نیچے پھینکیں، اور ساتھ جو ہے لدہ جو ہے جگہ، وہاں سے اس کے پیچھے جو عراق ایران کے درمیان میں جو راستہ ہے وہاں سے اس نے آنا، یہ جلدی سے ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں۔ تو وہ چلے گا دنیا پہ ظلم و ستم کرتا ہوا چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، مکے پہنچے گا، وہ مکے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہاں پہ فرشتے اس کو ڈنڈے مارے گا، باپ جب دفع ہو جائے یہاں سے، وہاں پہ وہ چیخ مارے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرم کے باہر کھڑے ہو کے چیخ مارے گا، اور ایسی وہ چیخ ہوگی جتنے اندر اس کے ساتھی دوست ہوں گے نا، یار دوست، منافق لوگ، مسلمانوں میں بھی تو منافق ہے نا بڑے، ہفتے والے دن زندگی ہے تو میں آپ کو منافق کی نشانیاں بتاؤں گا کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ تو جو منافق ہوں گے بیت الحرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، وہ باہر نکل کے اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور فوج بڑی ہو جائے گی، پھر وہ مدینے کی طرف رخ کرے گا، مدینے میں بھی ڈنڈے کھائے گا فرشتوں سے، وہاں پہ بھی چیخ مارے گا، وہاں سے بھی لوگ باہر آئیں گے۔ پھر اس کو یہ پتہ لگے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، اس کو پتہ لگے گا، وہ وقت روک دے گا، وہ گھڑی ٹائم سورج کو اشارہ کرے گا، روک دے گا کہ آگے نہ جائیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بغیرت بدبخت چیز ہے، قیامت کی اتنی بڑی نشانی، اور اللہ نے اس کو اتنی طاقتیں دے دی، اتنا کچھ کر دیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہے، بارش روک رہا ہے، سورج کو روک رہا ہے، زمین کو روک رہا ہے غلہ اگانے سے، اتنا کچھ۔ یہ پتر قیامت کی نشانیاں اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوگی ہم لوگوں کے اوپر۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دعا مانگو دجال سے پناہ مانگو، اللہ نہ کرے بیت المقدس کو یہ شہید کر دیتے ہیں تو یہ تو سمجھو گالی نکل آئے گا، پرسوں ہی نکل آئے گا۔ اور لوگ کون ہوں گے ماننے والے؟ یہودی، مسلمان بھی کچھ ہوں گے منافق جو ہیں، جو اس کے ساتھ مل جائیں گے، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سورج کو روک دے گا، سارا کچھ کا ٹائم رک جائے گا جناب، وہاں سے وہ پہنچے گا لدہ جہاں پہ اسرائیل قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ فلسطین کے اندر لدہ ایک جگہ ہے، سڑک ہے، ابھی وہ سڑک ہے، سڑک سیدھی، وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی اور اس کی لڑائی ہوگی۔ اس کے پاس اتنی فوج ہوگی اور مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑے۔ حضرت عیسیٰ کا پھر میں آپ کو کبھی واقعہ سناؤں گا کہ انہوں نے دنیا میں واپس آنا ہے، ابھی تو دجال کی بات چل رہی ہے نا، تو حضرت عیسیٰ کی اور اس کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ اس کو اپنا وہ جو ہوگا نیزہ اس سے ماریں گے، اس کا جو انہوں نے تو مار دیا، لیکن پتر بات یہ ہے کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورۃ کہف پڑھتا ہے نا جمعے کے جمعے، ہم آپ کو کہتے ہیں سورۃ کہف کی تلاوت کرو، اگر اس جمعے سے اگلے جمعے کے درمیان دجال آ جاتا ہے، دجال کا نزول ہو جاتا ہے، تو سورۃ کہف آپ کو دجال سے بچا کے رکھے گی، محفوظ رکھے گی۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہ اتنا بدبخت ہے۔ جب بھی دعا مانگیں، ایک آنکھ سے یہ کانا ہے، اندھا ہے، آنکھ بند ہے، ایک ہی آنکھ ہے، صرف ایک آنکھ، ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے کافر۔ اور یہودی جو فلسطین کے اوپر حملہ آور ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہمارے ابا جان آئیں اور ہم پوری دنیا کے اوپر سلطنت اور حکمرانی کریں۔ یہ آپ اپنی امی سے بھی جا کے اگر پوچھیں گے نا ماما دجال کون ہے، تو آپ کی ماما بھی کہے گی استغفر اللہ، کدھر نہ لیجیے بغیر اللہ۔
تو اس سے بچنے کی پتر دعا مانگا کہ اللہ اسے محفوظ رکھے. سمجھ لگی؟ میں نے آپ کو مختصر کر کے بتایا ہے، مختصر، اندر سے شارٹ. لمبا بڑا ہے، اس نے بڑا کچھ ظلم کرنا ہے دنیا میں. میں نے آپ کو مختصر ظلم بتایا جو آپ کو سمجھ لگے. اس سے بھی بڑا ظالم ہے، پانی بند کر دے گا دنیا کا، پانی بند کر دے گا، پینے کے لیے بند کر دے گا، بڑا کچھ یہ کرے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں یہ آئے. میں نے ایک جگہ بیان سنا نا، تو وہ کہہ رہے کہ دجال آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے، سر کو بھی پتہ ہے کہ یہ بڑا اوتر قسم کا ہے. تو اللہ سے اس دن سے یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کے آنے سے پہلے ہمیں موت دے دے، اس کا آمنا سامنا نہ ہمارا کروائیے. بڑا ظالم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو اسرائیلی کر رہے ہیں، یا اللہ اسرائیل کو نصف نابود فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ تو حفاظت فرما، ان کی غیر سے یا اللہ مدد فرما. کوئی مسلمان بھائی ہم لوگ آگے نہیں ہو پا رہے، نہیں جا پا رہے، یا اللہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو غیر سے مدد فرما. یا اللہ دجال کے فتنے سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ اس کے آنے سے پہلے پہلے یا اللہ اپنے پاس بلا لے. یا اللہ فجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. فجر پہ جو مشکل وقت آیا ہوا ہے یا اللہ اس کو بآسانی حل. یا اللہ ہماری زمینوں کا جو معاملہ اس میں بھی آسانی والا معاملہ. سر ارشد صاحب، سر زبیر صاحب کے دل میں جو نیک خواہشات نیک تمنا ہے اللہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ یہ ہمیں ان کو ہدایت دینے کے لیے ذریعہ نجات کرے. آمین آمین سبحان اللہ.